نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تذکرہ خلفاء راشدین، یہ کتاب PATF اسلامک انفو کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ اس کتاب کو آپ کے لیے ریکارڈ کریں گی جمال۔ اس کتاب کے مصنف ہیں علامہ مفتی جلال الدین احمد امجدی۔ کرامات حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے بہت سی کرامتیں بھی ظاہر ہوئی ہیں، جن میں سے چند کرامتوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ علامہ ابو نعیم نے دلائل میں حضرت عمر بن حارث رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جمعے کا خطبہ فرما رہے تھے۔ یکا آپ نے درمیان میں خطبہ چھوڑ کر 3 بار یہ فرمایا، یا ساریات الجبل، یعنی اے ساریہ پہاڑ کی طرف جاؤ، یا ساریات الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف جاؤ، یا ساریات الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف جاؤ۔ اس طرح حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ کو پکار کر پہاڑ کی طرف جانے کا حکم دیا اور اس کے بعد پھر خطبہ شروع فرما دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے بعد نماز حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ آپ تو خطبہ فرما رہے تھے، پھر یک بلند آواز سے کہنے لگے یا ساریت الجبل، تو یہ کیا معاملہ تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا قسم خدا ذوالجلال کی کہ میں ایسا کہنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ رأيتهم يقاتلون عند جبل يؤتون من بين أيديهم ومن خلفهم فلم أملك أن قلت يا ساریات الجبل، یعنی میں نے مسلمانوں کو دیکھا کہ وہ پہاڑ کے پاس لڑ رہے ہیں، کفار ان کو آگے اور پیچھے سے گھیرے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر مجھ سے ضبط نہ ہو سکا اور میں نے کہہ دیا اے ساریہ پہاڑ کی طرف جاؤ۔ اس واقعے کے کچھ روز بعد حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ کا قاصد ایک خط لے کر آیا جس میں لکھا تھا کہ ہم لوگ جمعے کے دن کفار سے لڑ رہے تھے اور قریب تھا کہ ہم شکست کھا جاتے کہ عین جمعے کی نماز کے وقت ہم نے کسی کی آواز سنی یا ساریات الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہٹ جاؤ۔ اس آواز کو سن کر ہم پہاڑ کی طرف چلے گئے تو خدا تعالیٰ نے کافروں کو شکست دی، ہم نے انہیں قتل کر ڈالا، اس طرح ہم کو فتح حاصل ہو گئی۔ تاریخ الخلفاء صفحہ 86۔ حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ نہاوند میں لڑائی کر رہے تھے جو ایران میں صوبہ آذربائیجان کے پہاڑی شہروں میں سے ہے اور مدینہ طیبہ سے اتنی دور ہے کہ اس زمانے میں وہاں سے چل کر 1 ماہ کے اندر نہاوند نہیں پہنچ سکتے تھے۔ جیسا کہ حاشیہ اشاعت علومات جلد 4 صفحہ 601 میں ہے کہ نہاوند در ایران صوبہ آذربائیجان از بلاد جبالست کے از مدینہ بیک ماہ آن جان تواں رسید۔ تو جب نہاون مدینہ طیبہ سے اتنی دور ہے کہ اس زمانے میں آدمی وہاں سے چل کر 1 ماہ میں نہاوند نہیں پہنچ سکتا تھا، مگر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی میں خطبہ فرماتے ہوئے حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ کو نہاوند میں لڑتے ہوئے ملاحظہ فرمایا اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ دشمن مسلمانوں کو آگے پیچھے سے گھیرے ہوئے ہیں اور پہاڑ قریب میں ہیں۔ پھر آپ نے انہیں آواز دے کر پہاڑ کی طرف جانے کا حکم فرمایا اور بغیر کسی مشین کی مدد کے اپنی آواز کو وہاں تک پہنچا دیا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کھلی ہوئی کرامت ہے۔ ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوس، بحر و بر در گوشائے دامان اوس۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی اس کرامت کو امام بہقی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کی ہے، جو حدیث کی مشہور و معتمد کتاب مشکات شریف کے صفحہ 546 پر بھی لکھی ہوئی ہے۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک شخص سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا جمرہ یعنی چنگاری۔ پھر آپ نے اس کے باپ کا نام دریافت کیا تو اس نے کہا شہاب یعنی شعلہ۔ پھر آپ نے اس سے پوچھا تمہارے قبیلے کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا حرقہ یعنی آگ۔ اور جب آپ نے اس کے رہنے کی جگہ دریافت کی تو اس نے ہررا بتایا یعنی گرمی۔ آپ نے پوچھا کہ ہررا کہاں ہے؟ اس نے کہا ذات اللظا شعلے والی جگہ میں۔ ان سارے جوابات کو سننے کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا ادرک اہلکا
فقد احترقوا، یعنی اپنے اہل و عیال کی خبر لو کہ وہ سب جل کر مر گئے۔ جب وہ شخص اپنے گھر واپس ہوا تو دیکھا واقعی اس کے گھر کو آگ لگ گئی تھی اور سب لوگ جل کر مر گئے تھے۔ تاریخ الخلفاء صفحہ 86۔ حضرت ابو شیخ کتاب العصمت میں حضرت قیس بن حجاج رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں مصر فتح کیا تو اہل عجم ایک مقررہ دن پر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا، یا ایھا الامیر انا للنیلنا ھذا سنۃ لا یجری الا بہا، یعنی اے حاکم، ہمارے اس دریائے نیل کے لیے ایک پرانا طریقہ چلا آ رہا ہے کہ جس کے بغیر وہ جاری نہیں رہتا بلکہ خشک ہو جاتا ہے، اور ہماری کھیتی کا دار و مدار اسی دریائے نیل کے پانی ہی پر ہے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں سے دریافت فرمایا کہ دریائے نیل کے جاری رہنے کا وہ پرانا طریقہ کیا ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ جب اس مہینے کی چاند کی 11ویں تاریخ آتی ہے تو ہم لوگ ایک کنواری جوان لڑکی کو منتخب کر کے اس کے ماں باپ کو راضی کرتے ہیں، پھر اسے بہترین قسم کے زیورات اور کپڑے پہناتے ہیں، اس کے بعد لڑکی کو دریائے نیل میں ڈال دیتے ہیں۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ان ھذا لا یکون ابدا فی الاسلام، یعنی اسلام میں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، یہ تمام باتیں لغو اور بے سر و پا ہیں۔ اسلام اس قسم کی تمام باطل باتوں کو مٹانے آیا ہے، وہ لڑکی کو دریائے نیل میں ڈالنے کی اجازت ہرگز نہیں دے سکتا۔ آپ کے اس جواب کے بعد وہ لوگ واپس چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد واقعی دریائے نیل بالکل خشک ہو گیا، یہاں تک کہ بہت سے لوگ وطن چھوڑنے پر آمادہ ہو گئے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے یہ معاملہ دیکھا تو ایک خط لکھ کر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو سارے حالات سے مطلع کیا۔ آپ نے خط پڑھنے کے بعد حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کو تحریر فرمایا کہ تم نے مصریوں کو بہت عمدہ جواب دیا، بے شک اسلام اس قسم کی تمام لغو اور بیہودہ باتوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ میں اس خط کے ہمراہ ایک رقعہ روانہ کر رہا ہوں، تم اس کو دریائے نیل میں ڈال دینا۔ جب وہ رقعہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کو پہنچا تو آپ نے اسے کھول کر پڑھا۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ من عبد اللہ عمر امیر المؤمنین الی نیل مصر، اما بعد فإن كنت تجری من قبلک فلا تجری، وإن كان اللہ یجریک فأسأل اللہ الواحد القہار ان یجریک، یعنی اللہ کے بندے عمر امیر المومنین کی طرف سے مصر کے دریائے نیل کو معلوم ہو کہ اگر تو بذات خود جاری ہوتا ہے تو مت جاری ہو، اور اگر خدا عز و جل تجھ کو جاری فرماتا ہے تو میں اللہ واحد قہار سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تجھے جاری فرما دے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اس رقعے کو رات کے وقت دریائے نیل میں ڈال دیا۔ مصر والے جب صبح کو نیند سے بیدار ہوئے تو دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس طرح جاری فرما دیا ہے کہ 16 ہاتھ پانی اور چڑھا ہوا ہے۔ پھر دریائے نیل اس طرح کبھی نہیں سوکھا اور مصر والوں کی یہ جاہلانہ رسم ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ تاریخ الخلفاء صفحہ 87۔ یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بہت بڑی کرامت ہے کہ آپ نے دریائے نیل کے نام خط لکھا اور خدا عز و جل سے دعا کی تو وہ دریائے نیل جو ہر سال ایک کنواری لڑکی کی جان لیے بغیر جاری نہیں ہوتا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خط سے ہمیشہ کے لیے جاری ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ آپ بحر و بر دونوں پر حکومت فرماتے تھے۔ ایک شاعر نے بہت خوب کہا ہے، یاد او گرد مونس جانت بود، ہر دو عالم زیر فرمانت بود۔ خلافت فاروقی کا زمانہ تھا۔ ایک اجمی شخص مدینہ طیبہ میں آیا جو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو تلاش کر رہا تھا۔ کسی نے بتایا کہ کہیں آبادی کے باہر سو رہے ہوں گے۔ وہ شخص آبادی کے باہر نکل کر آپ کو تلاش کرنے لگا، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس حالت میں پایا کہ وہ زمین پر سر کے نیچے زیرہ رکھے ہوئے سو رہے تھے۔ اس نے دل میں سوچا ساری دنیا میں اس شخص کی وجہ سے فتنہ برپا ہے، اس لیے کہ اس وقت ایران اور دوسرے ملکوں میں اسلامی فوجوں نے تہلکہ مچا رکھا تھا۔
لہٰذا اس کو قتل کر دینا ہی مناسب ہے اور آسان بھی ہے، اس لیے کہ آبادی کے باہر سوتے ہوئے شخص کو مار ڈالنا کوئی مشکل بات نہیں۔ یہ سوچ کر اس نے نیام سے تلوار نکالی اور آپ کی ذات بابرکات پر وار کرنا ہی چاہتا تھا کہ غیب سے 2 شیر نمودار ہوئے اور اجمی کی طرف بڑھے۔ اس منظر کو دیکھ کر وہ چیخ پڑا۔ اس کی آواز سے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جاگ اٹھے۔ آپ کے بیدار ہونے پر اس نے اپنا سارا واقعہ بیان کیا اور پھر مسلمان ہو گیا۔ سیرت خلفائے راشدین۔ یہ بھی آپ کی ایک کرامت ہے کہ شیر جو انسان کے جان لیوا ہیں وہ آپ کی حفاظت کے لیے نمودار ہو گئے، اور کیوں نہ ہو، من کان للہ کان اللہ لہ، یعنی جو اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے اور اس طرح اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ مقام رفیع۔ حضرت علامہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ سورہ کہف کی آیت کریمہ ام حسبت ان اصحاب الکہف کی تفسیر میں بخاری شریف کی حدیث اذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها۔ نمبر 1 بریکٹ میں 1 ہے، نقل کرنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں العبد اذا واظب على الطاعات بلغ المقام الذي يقول الله كنت له سمعا وبصرا فإذا صار نور جلال الله سمعا له سمع القريب والبعيد وإذا صار ذلك النور بصرا له رأى القريب والبعيد وإذا صار ذلك النور يدا له قدر على التصرف في السهل والصعب والقریب والبعید۔ یعنی جب کوئی بندہ نیکیوں پر ہمیشگی اختیار کرتا ہے تو اس مقام رفیع تک پہنچ جاتا ہے کہ جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے كنت له سمعا وبصرا فرمایا ہے۔ تو جب اللہ کے جلال کا نور اس کی سمع ہو جاتا ہے تو وہ دور و نزدیک کی آواز کو سن لیتا ہے، اور جب یہی نور اس کی نظر ہو جاتا ہے تو وہ دور و نزدیک کی چیزوں کو دیکھ لیتا ہے، اور جب یہی نور جلال اس کا ہاتھ ہو جاتا ہے تو وہ بندہ آسان و مشکل اور دور و نزدیک کی چیزوں میں تصرف کرنے پر قادر ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔